بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا جو ہمارا نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے مغل امپائر، سوشیو کلچرل کنڈیشن اس کی دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ The Mughal made friendly rules and regulations with long-term plans to create harmony between people and belonging to different faiths۔ تو جو مغل امپائر تھی یا مغل جو رولرز تھے انہوں نے کیا کیا، ایک فرینڈلی رولز بنائے تھے، ٹھیک ہے، کہ جو ڈفرینٹ فیتھ کے ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ تھے ان میں آپس میں تعلقات بہتر ہو سکیں۔ دے ریسپیکٹڈ دا مین کائنڈ اینڈ اسپریڈ ایکویلٹی ان دا انڈین سوسائٹی۔ دے میڈ ٹریمینڈس ریفارمز فار دا ڈیولپمنٹ آف دیئر امپائر وچ لیڈس ٹو دا ڈیولپمنٹ آف دا ریجن۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بہت ساری ریفارمز کی تھیں مغل امپائر میں اپنی دور حکومت میں، جو کہ بعد میں اچھی ثابت ہوئیں اور اس ریجن کی بڑی ڈیولپمنٹ ترقی کی طرف وہ گامزن ہو گئی۔ ریلیجیس گائیڈنگ پرنسپل آف دا مغلس، ٹھیک، تو دیکھتے ہیں کہ کون سے وہ پرنسپلس تھے ان کے جو اسلامک گائیڈنگس پہ یا ریلیجیس گائیڈنگ پہ تھے۔ دا مغل وانٹیڈ ٹو کنکر ساؤتھ ایشیا، دے نیو اٹ وڈ بی دا امپاسبل وداؤٹ ہندو مسلم ہارمونی۔ تو جو مغل امپائر کے رولرز تھے، ٹھیک ہے، مغل ایمپررز تھے، وہ کیا چاہتے تھے کہ ساؤتھ ایشیا کو وہ کنکر کریں، ٹھیک ہے، فتح کریں، لیکن ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ جب تک آپس میں ہندو مسلمان کا اتحاد نہیں ہوگا، ان کے درمیان اخوت نہیں پیدا ہو جائے گی، تعلقات بہتر نہیں، تب تک وہ اس کو کنکر نہیں کر سکتے۔ اکبر پلیڈ اے گریٹ رول ان ایلیمینیٹنگ ڈسکریمنیشن، اس نے نسل کشی کو بھی ختم کر دیا، اکبر نے اس میں بڑا رول پلے کیا، ٹھیک ہے، آن دا بیسس آف فیتھ، جو بلیفس ہیں ان پہ۔ اور اس کے علاوہ اونلی بیفور دا مغلس اونلی مسلم کوڈ کیپ پراپرٹی، تو مغلوں سے پہلے کیا تھا کہ صرف مسلمان ہی پراپرٹی رکھ سکتے تھے، اینڈ کوڈ ورک ایز اے گورنمنٹ آفیشیل ان دا ساؤتھ ایشیا، ساؤتھ ایشیا میں صرف وہی گورنمنٹ آفیشیلز مسلمان ہی ہو سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اکبر کے مغل کے آنے کے بعد یہ چیز انہوں نے پھر ختم کی تھی۔ نان مسلم ور ناٹ الاؤڈ ٹو سیلیبریٹ دیئر فیسٹیولز اینڈ بلڈ دیئر پلیسز آف ورشپ لائک ٹیمپلز، چرچز اینڈ ادر پلیسز آف ورشپ۔ تو جتنے بھی مائنورٹیز تھیں، ٹھیک ہے، غیر مسلم جو بھی لوگ تھے، ان کو نہ تو تہوار منانے کی اجازت تھی اور نہ ہی اپنی جو بلڈنگز وغیرہ ہیں ان کو کنسٹرکٹ کرنے کی اجازت تھی۔ نان مسلمز ور ناٹ پوسٹڈ ٹو دا ہائی رینکس ان دا آرمی، ان کو بھی آرمی میں بھی کوئی اچھا عہدہ نہیں دیا جاتا تھا۔ دا مغل ڈسمٹ آل رولز آف دا مسلم سپیریورٹی in the empire. Persian and Hindus were appointed to the highest post in the army۔ تو جب مغل ڈسمس کر دیے، جو پرانے اپنے اصول ختم کر دیے، تو اس کے بعد پھر جو لوگ تھے ان کو آرمی میں یا کسی بھی اچھے عہدے پہ فائز کیا جاتا تھا۔ جزیہ was also restrained۔ other non-Muslims were also considered to be the part of Mughal empire۔ نان مسلمس کو بھی اس مغل امپائر کا حصہ بنا لیا گیا، ٹھیک ہے۔ Gradually Hindu hatred turned into a liking of Muslim emperor۔ تو جو ہندوؤں کے دل میں نفرت تھی مسلمانوں کے لیے، مسلمان حکمرانوں کے لیے، وہ ایک طرح سے محبت میں تبدیل ہونے لگ گئی۔ But due to these massive changes Islamic practices got influenced of the Hinduism۔ تو اس چیز جو ایک دوسرے کے درمیان اخوت پیدا ہوئی اور تعلقات بہتر ہوئے، اس کا یہ اثر ہوا کہ جو اسلامک پریکٹسز تھیں ان پہ ہندوازم کا غلبہ آ گیا، ٹھیک ہے، کہ مطلب وہ پریکٹسز کچھ مکس اپ ہونے لگ گئیں۔ اچھا، مغل پالیسیز کریٹڈ اے fuss among the society in this situation۔ اب یہ جو سچویشن تھی جس میں انفلوئنس آ گیا ہندوازم کا اسلامک سوسائٹی پہ، اسلامک ریلیجن پہ، اس میں کیا ہوا، a saint, scholar and a spiritual guide مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ raised his voice against the influence of Hinduism on Muslims۔ تو اس میں ایک صوفی بزرگ تھے، اسکالر تھے، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس چیز پہ آواز اٹھائی کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، جو انفلوئنس ہو رہا تھا ہندوازم کا اسلام پہ یا مسلمانوں پہ جو اثر ہو رہا تھا اس کا، یہ چیز ایک غلط تھی، اس کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی، ٹھیک ہے۔